السلام علیکم ورحمۃ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب اصلاحات الکان کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی ہماری، تو اس کی بحالی کے بارے میں نے کہا زیادہ آپ سے پوچھیں کس طرح ان کا امدادی کام ہو رہے ہیں، تنظیمیں کر رہے ہیں ہماری پاکستان کی طرف سے، بیرک ممالک کی طرف سے، تو اس کے بارے ذرا آپ آگاہ کریے۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید جو دستور کائنات ہے اور منشور حیات ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا معہ، اے ایمان والو اللہ تمہارا مددگار ہے اور کارساز ہے، اور پھر اللہ نے اپنے رسولوں کو تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے، اور ورسولہ اور اس کا رسول بھی، اور پھر ساتھ ہی کہا والذین آمنوا معہ، اے ایمان والو تم ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بن جاؤ۔ اب ہم جب ایک دوسرے کے معاون اور مددگار کے اس منشور کو دیکھتے ہیں تو یقین جانیے کہ بلاکاری صاحب، پاکستان کے اندر ساری خرافات موجود ہیں، مگر اس کے باوجود اس پاکستان کی قوم میں جو احساس اور احسار ہے، اگر کوئی بیدار کرنے میں کامیاب ہو جائے تو دنیا میں اس کی بھی مثال نہیں ملتی، اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ بے شک اس وقت 3.5 کروڑ انسان جو ہیں وہ سیلاب کی وجہ سے بے سر و سامانی کا عالم ہے، اور دنیا پاکستان کی دل کھول کر مدد کر رہی ہے۔ مگر یہاں مجھے ناظرین یہ ضرور کہنا ہوگا کہ 2010 میں جو سیلاب آیا تھا، اس سیلاب کے اندر جس طرح دنیا نے ہماری مدد کی تھی، اس دفعہ وہ کیفیت نہیں ہے۔ مدد بہت آ رہی ہے، بہت آ رہی ہے، مگر اس طرح لوگ دل کھول کر مدد نہیں کر رہے، اور اس پہ عالمی میڈیا میں بھی کہا گیا کہ شاید اس لیے لوگ بیرونی ممالک جو ہے وہ گو مگو کے شکار ہیں کہ 2010 کی سیلابی امداد میں بہت بددیانتیاں، اب تک سیلاب زدگان کے لیے آیا ہوا سامان جو ہے وہ بیوروکریٹس کے گھر سے اور بہت ساری تنظیمات کے گھروں سے بکنے کے لیے بازاروں میں آتا ہے، تو پھر اگر گھڑی توشہ خانہ سے نکلے تو ساری دنیا میں اس کا شور مچ جاتا ہے۔ تو سیلاب کے لیے آئی مدد جب بازاروں میں بکنے کے لیے آتی ہے تو دنیا 4 آنکھوں سے دیکھتی ہے ناظرین، 2 آنکھوں سے نہیں۔ مگر اس کے باوجود مقامی طور پر بھی دیکھیے، ملک ریاض حسین صاحب بیریا ٹاؤن والے، انہوں نے 47 شہروں کے اندر جو سیلاب زدگان ہیں وہاں دسترخوان لگا دیے، تینوں ٹائم سیلاب سے متاثرین لاکھوں انسانوں کے لیے کھانے کا اہتمام ہو رہا ہے، ماشاءاللہ، اور 25 ہے 12 ویلر جو ٹرک ہے، بڑے ٹرک جو ہیں وہ سرور فاؤنڈیشن سے پنجاب کے سابق گورنر چودھری محمد سرور صاحب نے بھی بھجوائے۔ ماشاءاللہ 10 کروڑ روپیہ جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب نے بھی سیلاب زدگان کے لیے دیا ہے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ اس وقت جو تنظیمات ہر ایک اپنی بساط کے مطابق کر رہے ہیں، مگر جو بہت زیادہ کمپٹیشن چل رہا ہے نا جی سیلاب زدگان کی مدد میں، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، تو وہ 2 تنظیمات ہیں، ایک جماعت اسلامی کی الخدمت فاؤنڈیشن اور ایک تحریک لبیک یا رسول اللہ۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک لاکھوں انسانوں کو یہ مدد پہنچا چکے ہیں، اور ابھی ہمارے جامعہ کے جو ناظم الامور ہیں دفتر کے علامہ شعیب الرضوی صاحب، وہ ہر روز چونکہ وہ اپنے اس یونٹ کے صدر ہیں، وہ ہر روز بتاتے ہیں کہ استاد جی آج ہم نے 10 ٹرک لوڈ کیے ہیں، آج ہم نے 20 ٹرک لوڈ کیے ہیں، آج ہم نے 25 ٹرک لوڈ کیے ہیں، اور یہی کیفیت جو ہے وہ الخدمت فاؤنڈیشن کی بھی ہے۔ اور اس وقت تحریک اللہ اکبر جو ہے وہ بھی بڑی دل جمعی کے ساتھ سیلاب سے متاثرین تک اپنی خدمات پہنچا رہی ہیں۔ سعودی عربیہ نے خیمہ بستیوں کے حوالے سے ہزاروں خیمے دینے کا اعلان کیا، اور وہاں سے کھیپ در کھیپ آ رہی ہیں۔ امریکہ نے بھی اسی طرح، اور آج کل ناظرین اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل جو ہے وہ بھی آئے ہوئے ہیں، اور کتنی تباہی ہوئی ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب فضائی دورہ کرایا جا رہا تھا تو وہ اپنے آپ پہ ضبط نہ کر سکے، اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیل رواں تھا پاکستان کی اس بربادی کو دیکھ کر، اور ہمیں بھی ضرور احساس کرنا ہے۔ افواج پاکستان نے لاکھوں اپنے ہم وطن بھائیوں کو پانی کے اندر جو گھرے ہوئے تھے انہیں نکالا ہے،
اور افواج پاکستان کے ہیلی کاپٹر اس طرح ہیلی کاپٹر چل رہے تھے جس طرح رکشا لوڈر سواریاں جو ہیں وہ سارا دن چلتے ہیں، یوں بار بار سینکڑوں آپریشن ایک ایک دن میں سیلاب زدگان کو پانی سے نکالنے کے لیے افواج پاکستان نے اپنا وہ کیے۔ اسی طرح بحریہ اور فضائیہ والے، ان کے ڈاکٹر، ان کی نرسز اسٹاف، ان کی لیڈیز ڈاکٹر وہ پھیل گئے ہوئے ہیں اس وقت پورے ملک کے اندر جہاں جہاں سیلاب آیا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اگر سیلاب سے پہلے والے اچھے دن نہیں رہے تو سیلاب کے بعد والے یہ آزمائش والے دن بھی زیادہ دیر نہیں رہیں گے، انشاءاللہ۔ میرا اللہ ضرور بدل